بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد. السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں اپنے پروگرام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم کھانے پینے کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے کہ انسان جو ہے وہ کس کس کے گھر میں بغیر اجازت کے کھا سکتا ہے، اور اس کے لمٹ بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ کتنا کھا سکتا ہے اور کیا کیا چیزیں استعمال کر سکتا ہے. اس کے بعد آخر میں ہم نے یہ مسئلہ دوستوں کے سامنے بیان کیا تھا کہ بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر حرام چیزوں کو بھی کھایا جا سکتا ہے، یعنی حرام چیزوں کو کھانے میں وہاں پر کوئی حرج نہیں ہے. جن میں سب سے پہلا مورد ہم نے بیان کیا تھا کہ اگر کسی انسان کا علاج کسی حرام چیز کے کھانے پر منحصر ہو جائے، ڈیپینڈ ہو جائے، یعنی کوئی انسان بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر سے بتائیں کہ آپ کو جو ہے فلاں چیز کھانی پڑے گی اور وہ چیز جو ہے وہ حرام ہو، اور ڈاکٹرس یہ کہیں کہ آپ کا علاج صرف اسی چیز کے ذریعے سے ہو سکتا ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے علاج ہو سکے، ایسی صورت میں جو ہے وہ اس حرام چیز کا کھانا کوئی مشکل نہیں ہے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ کھانے کی ہو یا پینے کی ہو. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر انسان کی جان کا بچنا جو ہے وہ صرف حرام کھانے پر موقوف ہو جائے. مثال کے طور پر ایک انسان جو ہے وہ بھوک سے ہلاکت کے نزدیک ہے، یعنی اتنا بھوکا ہے کہ اگر اسے کچھ کھانے کے لیے نہ ملے، یا اتنا پیاسا ہے کہ اگر اسے کچھ کھانے کے لیے نہ ملے تو وہ بھوک یا پیاس سے مر جائے گا، اور اس کے پاس جو ہے وہ پینے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے نجس پانی کے، یا کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے نجس کھانے کے، یا ایسا کھانا جس کا کھانا حرام ہے، ایسے جانور کا گوشت مثلاً جس کا گوشت کھانا حرام ہے، صرف ایسی چیز اس کے پاس ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایسی صورت میں جو ہے وہ بے قدر ضرورت کھا سکتا ہے، یعنی جتنے کی اسے زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے اتنے کو اس سے یعنی حرام چیز سے کھا کر یا پی کر جو ہے اپنی جان کو بچا سکتا ہے، جان کو محفوظ کر سکتا ہے، اس لیے کہ جان کی حفاظت جو ہے وہ ضروری ہے اور زیادہ اہم ہے. تیسرا مورد اور مقام یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو حرام غذا کھانے پر یا حرام پینے والی چیز پینے پر مجبور کیا جائے، مثال کے طور پر جو ہے کسی کو مجبور کیا جائے کہ وہ نجس پانی پیے یا نجس کھانا کھائے یا ایسے جانور کا گوشت کھائے جس کا گوشت کھانا جو ہے وہ حرام ہے، اگر اس کو مجبور کیا جائے. مثال کے طور پر جو ہے وہ ایک انسان کے کان پر جو ہے کوئی تمنچہ رکھ دیتا ہے، بندوق رکھ دیتا ہے کہ یا تو اس کو کھاؤ ورنہ جو ہے وہ کام تمام کر دیا جائے گا. تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اگر انسان کی جان کو خطرہ ہے یا اس کی عزت کا خطرہ ہے، چونکہ مومن کی عزت بھی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑی چیز ہے، یا بہت زیادہ مال اس کا بیکار کر دیں گے، مال اس کا خراب ہو جائے گا، کوئی اس کو دھمکی دے کہ تمہاری جان لے لیں گے، تمہاری جو ہے وہ عزت کو پامال کر دیں گے، یا جو ہے وہ تمہارے مال کو برباد کر دیں گے، تو اگر اس طریقے کا کوئی خطرہ ہو اور اس کو مجبور کیا جائے حرام کھانے پر، یا اسی طریقے سے اس کی جان کا خطرہ نہ ہو، اس سے کہیں کہ یا تو یہ حرام چیز کھاؤ ورنہ ہم فلاں کی جان لے لیں گے،
اور وہ فلاں جو ہے وہ محترم شخص ہو، اس کی جان کو خطرہ ہو یا اس کے مال کو خطرہ ہو یا اس کی عزت کو خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں جو ہے یہ انسان حرام کو کھا کر اپنی جان، عزت، مال یا دوسرے کی جان، عزت، مال کو بچا سکتا ہے۔ چوتھا مقام جو ہے وہ مقام ہے کہ جہاں پر انسان تقیہ کرے، یعنی انسان کو خوف ہے کہ اگر وہ اس بات کا اظہار کرے کہ یہ چیز جو ہے وہ ہمارے مذہب میں حرام ہے، ہم اس کو نہیں کھاتے ہیں، لیکن وہ جہاں رہ رہا ہے اس کے اطراف میں جو لوگ ہیں، جو معاشرہ ہے، ان کے یہاں وہ چیز حلال ہے، اور اگر یہ اظہار کرے تو خطرہ ہے اس کی جان کا اور اس کی مال کا یا عزت کا۔ دیکھیں وہاں ان دونوں مسئلوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہاں تقیہ کی بنا پر ہے، یعنی اس کو کوئی مجبور نہیں کر رہا ہے، لیکن تقیہ کی بنا پر ڈر یہاں بھی وہی ہے کہ اگر اس نے اظہار کیا کہ میرا دین یہ ہے اور یہ چیز میرے دین میں حرام ہے، تو گویا جو ہے وہ اس کی جان، مال، عزت کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہاں جو ہے کوئی اس کو دھمکی دے رہا ہے، ڈرا رہا ہے، تھوڑا سا یہ فرق ہے یہاں پر، لہٰذا ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ حرام چیز کو کھا سکتا ہے یا پی سکتا ہے۔ اب ایک مسئلہ یہاں جو ہے وہ انہی 4 مورد کے سلسلے میں جو ہم نے 4 موارد بیان کیے جہاں پر جو ہے وہ حرام چیز کو کھایا یا پیا جا سکتا ہے، اس کے سلسلے میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے اور بیان کر دیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جن مقامات پر ابھی ہم نے بیان کیا ہے کہ اگر ایسی حالت اور ایسی صورت پیش آ جائے تو انسان جو ہے وہ حرام کھانا کھا سکتا ہے یا حرام پینے والی چیز، پانی وغیرہ کو پی سکتا ہے، ان مقامات میں جو ہے وہ صرف اتنا پینا چاہیے یا اتنا کھانا چاہیے جتنا ضروری ہو۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ ایک انسان بھوکا بھی ہے اور اس کو مجبور بھی کیا جا رہا ہے کہ یا تو تم یہ حرام کھانا جو تمہارے یہ حرام کھانا کھا لو، ورنہ جو ہم تمہیں مار دیں گے یا تمہاری عزت کو پامال کر دیں گے، یا جو ہے وہ تمہاری عزت کو پامال کر دیں گے یا تمہارے مال کو برباد کر دیں گے۔ یہ انسان بھوکا بھی ہے اور ادھر سے اسے دھمکی بھی دی جا رہی ہے، تو اس نے جو ہے دیکھا کھانا ہے ہی، اب جب دھمکی دی جا رہی ہے، شریعت نے بھی اجازت دی ہے کہ اگر جان مال کا خطرہ ہو تو کھا لو، تو یہ انسان جو ہے وہ کھائے اور کھاتا ہی چلا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب تک وہ مجبور کرے، جتنے پر وہ مجبور کرے۔ مثال کے طور پر وہ 1 لقمے کے لیے مجبور کر رہے ہیں، اس کے بعد ان کی طرف سے آزادی ہے، وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، زبردستی نہیں کر رہے ہیں، تو صرف 1 لقمے پر اکتفا کرنا چاہیے، یعنی جو ہے وہ جب مجبوری ختم ہو جائے وہیں ہاتھ روک دینا چاہیے۔ کوئی تقیہ کی صورت میں کھا رہا ہے تو صرف جتنا تقیہ کا تقاضا ہے اتنا کھائے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بیمار ہے، اس کی دوا کے لیے، اس کے علاج کے لیے حرام کھانا، کوئی حرام چیز کھانا ضروری ہے، تو وہ جو ہے صرف اتنے پر اکتفا کرے جتنے کی اس کو دوا کے لیے ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے اور جائز نہیں ہے۔ أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بفعلي وخطيئاتي۔ اب ہم ایک نئی گفتگو آپ کے سامنے کریں گے کھانا کھانے کے آداب کے بارے میں۔ کھانا کھانے کے آداب جو ہیں وہ چند چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو مستحبات ہیں، اس کے بعد مکروہات ہیں۔ مستحبات ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ مستحبات میں تقریباً 8 چیزیں جو ہیں وہ کھانا کھانے میں مستحب ہیں، یعنی جب انسان کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھاتے وقت یا کھانا کھانے کے بعد 8 چیزیں جو ہیں وہ مستحب ہیں اور کھانا کھانے کے آداب میں شمار ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھ کو دھلے۔ آج کل جو ہے وہ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں چونکہ فضا میں جو ہے وہ جراثیم یا انسان کے خود ہاتھ جو ہیں وہ نہ جانے کہاں کہاں رکھے جاتے ہیں، کہاں کہاں لگتے ہیں، تو لہٰذا تمام غلاظتوں کو دور کرنے کے لیے کھانے سے پہلے انسان ہاتھ دھلے، اور اس کے بعد جو ہے جو کھانا اس کے ہاتھ میں ہے، چکنائی ہے یا کوئی اور بھی چیز ہاتھ میں لگی ہوئی ہے، اس لیے جو ہے وہ بہتر ہے کہ انسان ہاتھ کو دھلے۔ لیکن جو ہے یہ صرف اسی پہ نہیں ہے، بلکہ اگر انسان کے ہاتھ گندے بھی نہیں ہیں، کھانا کھانے کے بعد بھی گندے نہیں ہوئے ہیں، تب بھی جو ہے وہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا مستحب ہے، اور یہ سنت معصومین علیہم السلام ہے۔ دوسرا مستحب یہ ہے کہ انسان جو ہے
وہ جب کھانا کھانا شروع کرے تو بالکل شروع میں بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آخر میں الحمدللہ کہے۔ تیسرا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائے۔ عام طور پر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے بعض لوگ جو ہے وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں یا الٹے ہاتھ سے جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کوشش کریں کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کام سزاوار ہیں سیدھے ہاتھ کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ معصومین علیہم السلام کی سنت ہے۔ چوتھا مستحب اور چوتھا ادب کھانا کھانے کا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے لقمے کھائے۔ مثال کے طور پر انسان کو جو ہے 2 روٹی کھانی ہے تو 2 روٹی کو جو ہے وہ 4 لقمے، ایک روٹی کے بنانے کے بجائے جو ہے ایک روٹی کے 10 لقمے 12 لقمے بنائیں، 2 روٹی کھائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو ہے انہی کو چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھائے۔ خود جو انسان دیکھے روزمرہ کی زندگی میں بھی جو ہے وہ بڑے لقمہ اگر انسان بناتا ہے تو مشکلات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو انسان کا منہ بڑا ہو جاتا ہے، دوسری یہ کہ جو ہے وہ معلوم ہوا کہ لقمہ جو ہے وہ حلق میں اٹک گیا یا چبا نہیں پا رہا ہے، صحیح سے چبا نہیں پاتا ہے، ایسے ہی نگل لیتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سب جیسے کھاتا ہے ویسے کے ویسے ہی بیکار ہو جاتا ہے اور انسان کے بدن کو کم لگتا ہے۔ لہذا جو ہے لقمے کو چھوٹا بنائیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ غذا کو، کھانا جو کھا رہا ہے اس کو اچھی طرح سے چبا لے، یعنی چبا چبا کر کھائے۔ چنانچہ جو ہے وہ روایت میں مولا کائنات سے ملتا ہے کہ آپ ایک لقمے کو 40 مرتبہ چباتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ چھٹا ادب کھانا کھانے کا یہ ہے کہ اگر پھل کھا رہا ہے تو پھل کو جو ہے وہ کھانے سے پہلے پانی سے دھل لیا جائے، چونکہ ایک مدت تک جو ہے وہ پھل درخت پر لگا رہتا ہے اور نہ جانے اس مدت میں جو ہے اس کے اوپر مکھی بیٹھی ہے، کون کون سے کیڑے یا کون کون سے پرندے بیٹھے ہیں، لہذا جو ہے وہ، اور ایسے بھی جو ہے فضا میں رہا ہے، دھول مٹی ہزار چیزیں، لہذا بہتر ہے کہ پھل کو کھانے سے پہلے دھل لیا جائے۔ ساتواں ادب یہ ہے کہ اگر دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ دسترخوان، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ اکیلا نہیں ہے، چند لوگ کھانا کھا رہے ہیں، اگر اکیلا ہو تو یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی لوگ وہاں پر کھانا کھا رہے ہیں تو سب کو چاہیے کہ اپنے سامنے سے اٹھا کر کھائیں۔ یہ نہیں کہ ہمارے سامنے جو ٹرے رکھی ہے اس میں صرف چاول ہے، بوٹی نہیں ہے تو دوسرے کے یہاں سے ہاتھ بڑھا کر اٹھا لیں، انتظار کریں، انشاءاللہ ادھر بھی بوٹی آ جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ فی الحال جو ہمارے سامنے ہے اسی سے کھائیں، یعنی جو جس کے سامنے رکھا ہے وہ اسی سے کھائے۔ البتہ دوسروں کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر ان کے سامنے اچھی چیز رکھی ہے تو وہ دوسروں کے سامنے بھی پیش کریں۔ اس کے بعد جو ہے وہ آخری مستحب اور ادب جو ہے وہ کھانے کا مستحب ادب وہ یہ ہے کہ میزبان جو ہے وہ سب سے پہلے شروع کرے اور سب سے آخر تک کھاتا رہے، یعنی اگر کسی انسان کے یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں، اس نے دسترخوان لگایا تو سب سے پہلے تو بہتر یہ ہے کہ وہ خود بھی کھانے کے لیے ان کے ساتھ میں بیٹھے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ مہمان آئے اور ان کے لیے کھانا لگا دیا گیا، اگر مہمان 4-5 مہمان ہیں، زیادہ ہیں تو ان کے لیے کھانا لگا دیا گیا اور گھر والے سب جو ہے وہ کھانا لے کر آ رہے ہیں اور کوئی ان کے ساتھ میں کھانا کھانے کے لیے نہیں بیٹھا ہے، یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ گھر کا، یعنی میزبان مہمانوں کے ساتھ میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے۔ ہاں اگر جو ہے وہ شادی ولیمے وغیرہ کا پروگرام ہے تو اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے، چونکہ جو ہے وہ دسترخوان بڑے بڑے ہوتے ہیں اور بڑی بڑی جو ہیں وہ صفیں لگتی ہیں کھانا کھانے کے لیے، کئی مرتبہ جو ہے وہ صفیں اٹھتی ہیں، بیٹھتی ہیں، کئی مرتبہ جو ہے وہ کئی مرتبہ میں کام تمام ہوتا ہے، تو وہاں پر تو تھوڑا سا مشکل ہے۔ لیکن اگر ایسے جزئی مہمان انسان کے یہاں کچھ تشریف لائے ہیں تو ایسی صورت میں بہتر ہے کہ میزبان بھی ان کے ساتھ میں بیٹھے، اور پھر
جو یہاں پر ہم کو ادب بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میزبان جو ہے وہ سب سے پہلے نکالے، یعنی کھانا کھانے کا آغاز، کھانا کھانا سب سے پہلے شروع کرے اور سب سے آخر تک کھاتا رہے۔ اب کوئی کہے کہ جناب ہماری تو اتنی خوراک نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ سب سے پہلے شروع کریں اور سب سے آخر تک کھاتے رہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان زیادہ ہی کھاتا ہو، بلکہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ کھائے۔ اس سے جو ہے وہ مہمان کا کھانے کا گویا حوصلہ بڑھتا ہے، یعنی مہمان جو ہے وہ صحیح سے کھا سکتا ہے، ورنہ معلوم ہوا کہ مہمان جو ہے وہ شرم و حیا میں رہ جائے اور پیٹ بھر کے کھانا نہ کھا پائے۔ میزبان آیا اور کہا کہ گھر تو ہمارا ہی ہے، بعد میں دیکھا جائے گا، تھوڑا سا کھانا نکالا اور جلدی سے جو ہے وہ کھا کے ختم کر دیا۔ اب یہاں جو ہے وہ میزبان بھی شرم کے مارے بھوکا رہ گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میزبان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے شروع کرے اور سب سے آخر تک کھاتا رہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ مشکل ہے، گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، ایسی صورت میں جو ہے وہ اگر واقعی انسان کے لیے مشکل ہے تو بہرحال یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ انسان دسترخوان پر خود بھی آ کر بیٹھے، لیکن اگر ہو سکتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ بیٹھے تاکہ مہمان جو ہے وہ صحیح طریقے سے کھانا کھا سکے۔ دوستو، ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر تمام ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور آج ہم نے مستحبات بیان کیے ہیں، اگلے پروگرام میں مکروہات کو بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم إني أسألك عزيمة الرشاد والثبات في الأمر والرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عافيتك وأداء حقك برحمتك يا أرحم الراحمين.